اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج بیسیکلی آپ جانتے ہیں 8 شوال انہدام و توہین جنت البقیع کا دن ہے۔ جنت البقیع کو توڑنے کے پیچھے جو ان کے سارے معاملات تھے وہ تو سوائے ویسٹ آف ٹائم کے اور کچھ نہیں ہیں، صرف یہ کہ آل محمد سے نفرت۔ عزیزان گرامی قدر، ویسے تو الحمدللہ ہر سال جنت البقیع کے لحاظ سے شیعہ علماء بھی اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں اور وہابی مولوی بھی اپنے پاس سے اپنے گھٹیا عقائد کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جس پر دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پر یہ بات ثابت کی جائے گی کہ یہ حضرات اپنی ہی اکابرین کی کتابوں سے بھی جاہل ہیں، نو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ خیر، اسی اسنا میں مولوی توصیف الرحمن راشدی، سعودی عرب کے ایک مولوی ہیں وہابی، یہ اہل حدیث نہیں، یہ وہابی ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا جی ان کا حدیث پہ کتنا کہ ماشاءاللہ گرپ ہے، سب پتہ چلے گا جب ہم مسمع و رجال سے بحث کریں گے تو ثابت کریں گے یہ اہل حدیث نہیں، وہابی ہیں۔ اہل حدیث کچھ اور ہوتے ہیں، وہ محدثین اہل سنت تھے۔ خیر، حضرت نے شیعہ کتابوں سے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں حضرت امیر مختار ثقفی سلام اللہ تعالی علیہ نے ایک اصول دیا تھا کہ جب دشمن تگڑا ہو تو لڑنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے اور اسے ہرانے کا بھی۔ تو بلا توقف چلتے ہیں یہ مولوی صاحب کے دلائل کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت اب شیعہ کتابوں سے اپنے عقائد پہ کیا سو کالڈ دلائل لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ 210، روایت نمبر 3426، امام موسیٰ کاظم کا فرمان لکھا ہوا ہے۔ قبروں کو پکا کرنے کے بارے میں سنو، موسیٰ کاظم کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ: لا يصلح البناء علیہ ولا الجلوس ولا تجسیسہ، قبروں پر تعمیرات کرنا، عمارتیں بنانا، بلڈنگیں بنانا، ان کو پکا کرنا، ان پہ مجاور بننا اور بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ تمہاری کتاب، رائٹر بھی تمہارا، کتاب بھی تمہاری، فی ہدم القبور و کسر الصور، مجھے روانہ کیا، مجھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بنی ہوئی بلڈنگوں کو توڑ دینے کے لیے۔ بہار الانوار اردو ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، جلد اس کی 8 صفحہ 7، امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، ان کی وفات کا تذکرہ موجود ہے۔ وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی، اہل سنت شیخ نہیں، اہل سنت امام نہیں، اہل سنت رائٹر نہیں، اہل سنت محدث نہیں، اہل سنت مفسر نہیں، تمہارا شیخ، تمہارا امام، تمہارا بزرگ ملا باقر مجلسی وہ لکھتا ہے، اور اب محمد بن علی وصیت کرتے ہیں جعفر بن محمد کو، انہیں حکم دیتے ہیں کہ ہمیں اس چادر میں کفن دینا جس کے اندر ہر جمعے کو ہم نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، کفن میں وہی امامہ رکھنا جو ہم استعمال کیا کرتے تھے، میری قبر چکور ہو اور 4 انگلی سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ اہل بیت کے ائمہ نے تو درس دیا تھا، بلڈنگ بنانا تو دور کی بات ہے، قبر کو 4 انگلی سے زیادہ اونچا نہ کرنا۔ امام موسیٰ کاظم کی وصیت، بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ 262، اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کو ذاکر نہیں بتاتے، ذاکروں سے کتاب ادھار لے کر خود کھول کر پڑھ لو، جلدیں بھی بتا دی، صفحات بھی بتا دیے، رائٹر بھی بتا دیے، کتابوں کے نام بھی بتا دیے۔ جن کو تم ثقۃ المحدثین کا لقب دیتے ہو، رئیس المتکلمین کہتے ہو، زبدۃ العلماء والمجتہدین کہتے ہو، انہوں نے لکھا ہے، اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا، کہ لمبی روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنانے لگا ہوں، قبروں کو چونا گچ کرنے
اور ان کے درمیان نماز پڑھنے سے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وارضہ منع فرما رہے. من لا يحضره الفقی، اس کی جلد 4 صفحہ 20 پر بھی موجود ہے. اسی طرح تمہاری ہی کتاب مجموع الفضائل جلد 2 صفحہ 254 پر لکھا ہے، علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ وارضہ کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے. آپ نے فرمایا کون ہے مدینہ جائے وہاں کی قبروں کو ہموار کر دے. یہ عزیزان گرامی قدر، جرت ہے ماشاءاللہ، اور داد دیتا ہوں میں کہ شیعہ کتابوں سے بھی کبھی ماشاءاللہ انہوں نے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے. امپریسو. خیر عزیزان، وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 3 سے جو حضرت عبارت پیش کر رہے ہیں، صفحہ 210 سے انہوں نے آئی تھنک امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی جو حدیث پیش کیا، آپ اس کے اندر دیکھیں. شیخ الرعاملی رضوان اللہ تعالی علیہ شیخ صدوق سے روایت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مرسلن. یہ مرسل روایت ہے. شیخ صدوق نے المقنع میں اسے مرسلن روایت کیا. تو مرسل روایت کی کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ تو جو درس میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، دوسری جماعت کا بھی جو طالب علم ہوتا ہے، وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ مراسیل کبھی بھی حجت نہیں ہوتی. خیر عزیزان، اسی وسائل الشیعہ کی دوسری روایت جو حضرت نے پیش کیا مولا علی کے واسطے سے، اس میں آپ دیکھیں ایک راوی ہے سہل بن زیاد. اب یہ عزیزان گرامی قدر سہل بن زیاد کا کیا سٹیٹس ہے؟ خوب، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں رجال نجاشی مطبوعہ بیروت لبنان. رجال نجاشی میں پیج نمبر 182 پر رقم نمبر 490 پر سہل بن زیاد کا ذکر موجود ہے، اور اس کے بارے میں واضح آغا نجاشی رحمہ اللہ نے لکھا کان ضعیفا فی الحدیث. ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے، حدیث کے معاملے میں بالکل کمزور ہے. ضعیف، اس کی کوئی روایت ایسٹ صحت اور معیار پہ نہیں پہنچتی. خیر عزیزان، اگلی دلیل یہ مولوی توصیف صاحب نے جو پیش کی ہے، ہم انشاءاللہ جواز پہ بھی دلائل دے کے جائیں گے، صرف پہلے مجھے رد کرنا ہے. امام جعفر صادق کی بحار الانوار جلد نمبر 8 سے حضرت نے عبارت پیش کی ہے. وہ اچھا جہالت دیکھیں، امام صادق کی اس حدیث کا متن جو واضح ہے، امام نے اس میں فرمایا تھا قبر کے لحاظ سے، اس میں عدم جواز مزارات کی تو بات ہی نہیں ہے. او بھائی، متن حدیث سے ہی آپ کا دعویٰ بالکل ثابت نہیں ہو رہا، تو آپ خدا کی قسم یار یہ کیا، کون سی نجاست کھاتے ہیں یہ وابی؟ کون سے اہل حدیث ہو، حدیث کے متن کی بھی تمہیں سمجھنا آئی، اور وہ بھی اردو متن. خیر اگلی دلیل بحار الانوار جلد نمبر 7 امام موسیٰ کاظم، ہاں اس میں مزارات کے لحاظ سے صفحہ نمبر 262 262 پہ، ٹھیک ہے جی، امام موسیٰ کاظم کے لحاظ سے جو بات کی تھی. اب اگلا ہے صفحہ 263 پہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کی انہوں نے دلیل بھی لکھی ہے. یہاں پہ کہاں سے نقل کی انہوں نے؟ عیون الاخبار الرضا صلوات اللہ علیہ. عیون اخبار الرضا سے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اس روایت کو لیا تھا. خوب عزیزان، یہ ہمارے پاس موجود ہے عیون اخبار الرضا شیخ صدوق کی، اس کی جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر ہے جی 174 جہاں پہ یہ روایت آئی ہے، اور اس باب کی حدیث نمبر 6 ہے. اس میں سلیمان بن جعفر البصری نامی جو راوی آپ دیکھ رہے ہیں، جسے ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، سوری ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. عزیزان اس کے بارے میں پہلے واضح کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تنقیح المقال شیخ مامکانی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55. یہاں پہ سلیمان بن جعفر البصری کا جب انہوں نے ذکر کیا تو واضح لکھتے ہیں مجہول الحال. یہ سلیمان بن جعفر البصری مجہول الحال، مجہول راوی ہے، جس کی عبارت پکڑ کے ماشاءاللہ بہت یہ شیخ توصیف صاحب ڈینگے مار رہے ہیں، اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے. تو بات واضح ہے الحمدللہ. خیر عزیزان، پھر انہوں نے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی 2 کتابوں سے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی من لا یعذر الفقی جلد نمبر 4، جس کو انہوں نے عبارت بھی نہیں دکھائی اسکرین پہ، چلیں کوئی بات نہیں، ہم دکھاتے ہیں. صفحہ نمبر 20 جی بالکل روایت ہے، روایت نمبر 4968، اور یہ روایت میں جس راوی کا نام ہے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے شعیب بن واقد. یہ شعیب بن واقد. خوب عزیزان، دوسری دلیل وہ بھی شیخ صدوق رحمہ اللہ، جن کے بارے میں یہ ہمیں تانا دے رہے تھے تم رئیس المحدثین اور بڑے بڑے القابات دیتے ہو، ثقۃ المحدثین رئیس المتکلمین، امالی شیخ صدوق جلد نمبر 2. اس میں عزیزان جو اس نے روایت پیش کی تھی صفحہ نمبر 206 سے،
اس کا عربی متن اور سند ہمارے سامنے موجود ہے. ویسے ترجمہ آگے جا کے اس کا لکھا ہوا ہے, ہم عربی متن سے ہی آپ کے سامنے بات واضح کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سند بھی دکھانی ہے. اس میں وہی راوی شعیب بن واقد, دونوں کتابوں میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے شعیب بن واقد کی روایت لی ہے. خیر عزیزان, اب یہ شعیب بن واقد کون ہے؟ یہ میرے پاس خلاصہ ہے معجم رجال الحدیث ہے, المعین علی معجم رجال الحدیث. اللہ اکبر. سید محمد جواد حسینی بغدادی نے اسے لکھا ہے. اس میں صفحہ نمبر 926 پر رقم نمبر 5739 میں جب شعیب بن واقد کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں واضح لکھتے ہیں مجہول. شعیب بن واقد کون ہے جی؟ مجہول. مجہور راویوں اور یہ مرسل روایتوں کے علاوہ وابیوں تمہارے پاس ہے کیا؟ خیر عزیزان, سارے دلائل کلی کانٹا ہو گیا. اب آخری دلیل جو رہ گئی تھی حضرت کی, اس میں اس بندے نے واضح خیانت کر کے ثبوت دیے کہ یہ اہل حدیث نہیں, یہ وابی ہیں. یہ محدث ابن شاہ راشوب کی کتاب مجمع الفضائل مناقب ابن شاہ راشوب کا ترجمہ ہے. یہ اس کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 254 پر 254 پر جو روایت یہاں پہ حضرت نے بیان کی ہے, وہ روایت سرکار ابن شاہ راشوب نے لے کے کہاں سے لکھی ہے؟ کہتے ہیں اس روایت کو احمد نے اپنی مسند میں, مسند احمد بن حنبل اور فضائل, یعنی فضائل صحابہ دونوں احمد بن حنبل کی کتابیں ہیں, اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں, مسند ابو یعلا جس کا تذکرہ آگے آئے گا اسی ویڈیو میں, ابن بطہ نے ابانا میں, اور زمخشری نے, سارے ہی علماء غیر شیعہ اہل سنت محدثین اور مفسرین جن کی کتابوں سے یہ عبارت نقل کی ہے, سارے طریق اہل سنت کے ہیں. واضح آپ کے سامنے متن موجود ہے روایت کا اور اس کے مدارک کا. جی مولوی صاحب, یا تو مجہور راویوں کی روایات, یا ضعیف راویوں کی روایات, یا مرسل روایات, یا پھر عامہ کے طرق سے نقل کی گئی کتب شیعہ میں جو روایات ہیں, آپ کے پاس کوئی صحیح سند سے دلیل ہے اس پر؟ باتیں سن لیں بس. عزیزان, اب ہم برادران اہل سنت اور اہل حدیث کے لحاظ سے بات کر لیں جو واقعاً اہل حدیث ہے, وابی نہیں ہے ان کی طرح, ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار اور محدثین کے پیچھے چلنے والے خالصتاً اہل حدیث حضرات, وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. خیر میں اس پہ پھر کبھی تفصیلاً بات کروں گا, ابھی ہمارا موضوع جنت البقیع اور مزارات ہے. علماء اہل سنت نے درجنوں روایات لکھی ہیں, اور صحیح و حسن سند کے ساتھ وہ روایات ہیں جس میں رسول اللہ نے واضح فرمایا فزوروہا, قبروں کی زیارت کرو. اب اس کی مختلف وجوہات ہیں, آخرت یاد آئی یا پھر اور جو معاملات ہیں, عاجزی پیدا ہو, لیکن رسول نے ان شارٹ قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے. خیر اس پہ درجنوں کتب میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں. فی الحال میں صرف 3 حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1, اس میں دوسرا یہ امام طبرانی کی معجم اوسط طبرانی جلد نمبر 1, اس میں بھی. تیسرا مسند ابو یعلا, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا ذکر آئے گا, اس میں بھی رسول اللہ کی صحیح اور حسن سند کے ساتھ روایات موجود ہیں. امام حاکم نے اور بقیہ علماء نے بھی صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ نے قبور پر جانے کی اجازت دی ہے, بلکہ حکم دیا. خیر میں کہتا ہوں ان وہابیوں میں ویسے ہی غیرت مری ہوئی ہے. ایک شخص کا میں نام لیتا ہوں عزیزان, جس کے نام پہ یہ وہابیوں نے باقاعدہ یو اے ای میں اتنے بڑے بڑے مالز بنائے ہوئے ہیں, متحدہ عرب امارات میں, جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ابن بطوطہ مال. عزیزان میں کہتا ہوں یہ ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہی کبھی یہ وہابی پڑھ لیتے. اس نے اپنے اس سفر نامے میں کربلا, اللہ اکبر, مولا علی کی, حضرت بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی, جناب جعفر طیار, تمام اولیاء کے مزارات, تمام معصومین کے حرم پر حاضری دی ہے, حتیٰ کہ جناب مختار ثقفی تک کی قبر پر حاضری دی ہے اس نے کوفہ میں, جنہوں نے تمہارے بڑوں کو کریت کے مارا تھا. اس لیے نبوت کے جھوٹے دعوے کو ان پہ آگے بکواس کرتے اور اس کا جواب ہم کئی دفعہ دے چکے. میں کہتا ہوں یہ ابن بطوطہ جس کے نام پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنوا رہے ہو, کبھی اس کا سفر نامہ ہی پڑھ لیتے. خیر اب رہ گئے مزارات پر دعائیں کرنا, کیا وہ قبول ہوتی ہیں, کیا یہ معاملات ہیں؟ آئیں جی اب وہابی مولوی اتھے چڑھیں گے.
آپ کے نواب وحید الزمان کی کتاب یہ ہدیۃ المہدی میرے پاس موجود ہے. ہدیۃ المہدی میں عزیزان گرامی قدر ان کے نواب وحید الزمان وابی سب سے پہلے دنیا میں بخاری کا اور مسلم کا اردو میں ترجمہ اس عالم نے کیا اور شرح لکھی 6 جلدوں پہ. ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 65 پہ وحید الزمان صاحب کیا یہاں پر لکھ رہے ہیں جی؟ مزارات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی قبر تریاق مجرب ہے. دعاؤں کے قبول کے لحاظ سے اتنی بڑی عبارت امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک کے لحاظ سے لکھی ہے انہوں نے. یہ تو امام شافعی تک مزارات پہ جاتے تھے, معصومین کے حرم پہ جاتے تھے. کہیں امام شافعی کافر تھا؟ اور اس سے بھی پہلے اپنے نواب وحید الزمان پہ تکفیر کریں, اس کی تکفیر کریں, اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں. ویسے تو سارے ہی وہابی کافر ہیں. ہاں جی حضرت, آپ کہتے ہیں شیعہ یہ کام کرتے ہیں, شیعہ کافر ہیں. میں کہتا ہوں سارے وہابی کافر ہیں. کرو گل. میں کہتا ہوں سارے وہابی کافر ہیں, کیونکہ وہابیوں نے بھی وہی لکھا ہے. قبور کا طواف دلیل وہ دینے لگا ہوں, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا یہ نہیں چھوڑ سکتی. مجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, وہابیوں کا جد اعلیٰ, بلکہ پورے اہل سنت کا جد اعلیٰ, حنفیوں وہابیوں سب کا. اس کے مجموعہ رسائل جلد نمبر 6 میرے پاس موجود ہے. اس میں ایک رسالہ ان کا الانتباہ, اس کے حوالے سے صفحہ نمبر 283 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قبروں کے طواف کے بارے میں باقاعدہ یہاں ذکر کیا. کہتے ہیں جی کل کہے بعد فاتحہ کے 11 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ختم کرے, اور تکبیر کہے بعد 7 دفعہ طواف کرے. تو طواف قبور تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک مانتا ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے؟ ہاں خیر عزیزان, اب تو 2 ایسے دلائل دینے لگا ہوں, یہ وابی مر جائیں گے کبھی جواب نہیں دے سکتے. پہلی دلیل فتاوی اصحاب الحدیث جلد نمبر 3 میرے ہاتھ میں موجود ہے, وابیوں کا ہے. یہ ان کا بہت بڑا ایک فضیلت شیخ حافظ عبد الستار الحماد, اس کا فتاوی اصحاب الحدیث. ویسے کہتے ہیں ہم اہل حدیث اور فتووں پر مشتمل کتابیں چھاپتے ہیں ماشاءاللہ. اہل حدیث وابی ہو تم. جلد نمبر 3 میں پیج نمبر 166 پہ آپ عزیزان گرامی قدر یہاں پر غور کریں. چیپٹر کا نام کیا ہے جی؟ جنائز و زیارت قبور. زیارت قبور پر پورا کا پورا چیپٹر بندہ وابی مولوی نے فتاوی اصحاب الحدیث میں, جلد 3 صفحہ 166. دوبارہ بتا رہا ہوں. ہاں جی حضرت, عبد الستار کافر؟ خیر چھوڑو یار, یہ چھوٹے موٹے مفتیوں کو میں کیا, ہے ویسے بہت بڑا عالم ان کا, لیکن میرے نزدیک چھوٹا ہے, کیونکہ جس کی دلیل اب میں پیش کر رہا ہوں وہ تو ویسے ہی وابیوں کا امام ہے. ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میرے پاس موجود ہے, اور ابن کثیر اس میں براہ راست ابن تیمیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی, آئیں ہم دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے جی 327. آئیں جی, آپ کے امام ابن تیمیہ کے لحاظ سے حافظ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ شہر کے مشہور حضرات اور شیخ تقی الدین بن تیمیہ حضرت علی کے مزار پر مجتمع ہوئے. کہاں پہ؟ مولا علی کے مزار پہ. اور یہ فیصلہ ہوا کہ سب لوگ قازان کی طرف سلطان تتار ملنے کے لیے جائیں گے اور اسے اہل دمشق کے لیے مان لیں. کہاں پہ یہ اجلاس کیا ابن تیمیہ نے؟ مولا علی کے حرم پر. سبحان اللہ. وابیو اپنی مرضی آئے تو معاذ اللہ ائمہ اہل بیت کی ساری حرم کی دیواریں توڑوا دیتے ہو, اور اپنی مرضی آئے تو مولا علی کے حرم پہ جا کے اجلاس کرتے ہو. کائنات میں تمہارے سے بڑا جھوٹا کون ہے جی عزیزان؟ ہاں جی, ابن کثیر, ابن تیمیہ, شاہ ولی اللہ, وحید الزمان, امام شافعی, عبد الستار, سارے کافر. کیا رہ گیا پیچھے؟ عزیزان گرامی قدر, میرا نہیں خیال الحمدللہ کہ اب کچھ رہ گیا. احادیث سے لے کے علماء وہابیہ کے عمل سے ہر چیز, شاہ ولی اللہ جیسے بڑے محدث تک سے, طواف قبور, مزارات, دعائیں, ہر چیز ثابت ہے. دوسروں کو تانے مارنے والوں کبھی اپنی کتابیں کھول کے پڑھو, اور جتنی شیعہ کتابوں سے روایات پیش کی تھی ساری کی ساری مجروح, کسی میں بھی دم خم نہیں, کوئی سندن کوئی متنن فارغ. خیر عزیزان, we'll meet you in the next video. Till then, take care. اور دشمنان جناب سیدہ چاہے 1400 سال پرانے ہوں یا آپ کے, سب پہ لعنت بے شمار.